وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام مصلیان کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، سلف کا طریقہ کار، اس موضوع پر تربیتی کورس کا یہ دوسرا دن ہے. آج ہم جو قاعدہ پڑھیں گے، جو اصول پڑھیں گے، وہ یہ ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں ان ظہور المسلمین وصلاح احوالہم مربوط بامرین العلم النافع والعمل الصالح، کہ مسلمانوں کی ترقی اور امت مسلمہ کے کامیابی اور ان کے صلاح و فلاح، ان کی سدھار، ان کی اصلاح، یہ دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کل بھی بات آئی تھی کتنی، پورے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ دو باتوں پر ہے. ٹھیک ہے، تو پورے امت مسلمہ کی ترقی کا راز اور امت مسلمہ کے سدھار کا راز دو چیزوں میں ہے. اگر یہ دو کام امت مسلمہ کر لے صحیح طریقے پر، تو جس ترقی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے حزب اللہ سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا تذکرہ کیا، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. تو حزب اللہ کی کامیابی دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. ایک ہے نفع بخش علم اور دوسرا ہے نیک عمل. علمی میدان میں جس قدر انسان ترقی کرے گا اسی قدر اس کے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح ہوگی. آج دنیا میں یا آخرت میں دونوں اعتبار سے ترقی اگر ہو سکتی ہے امت مسلمہ کی تو وہ علم سے ہو سکتی ہے. ایجوکیشن، تعلیم، چاہے آپ عصری تعلیم حاصل کرو یا دینی تعلیم حاصل کرو، دینوں دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علمی میدان میں آگے بڑھو اور علم کی روشنی میں عمل کرو. آپ سائنس کی بہت ساری کتابیں پڑھ لیں، پریکٹیکل میں نہ جائیں، کوئی فائدے کا ہے؟ انجینئرنگ کر لیں اور اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیں، اس فیلڈ میں نہ رہیں، کوئی بھی کہے گا کیا فائدے کا. علم طب آپ حاصل کر لیں، ڈاکٹری پڑھ لیں، حکیم کا کورس کر لیں، لیکن آپ اس فیلڈ سے نہ جڑے رہیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں تو آپ کے وقت لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو علم یہ عمل کا متقاضی ہے. علم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرو، اور علم کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرو. کسی بھی علم کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ عمل. جب تک علم کے مطابق عمل ہوتا رہے گا وہ علم باقی رہے گا، ورنہ سینے میں ہے
آپ کے جانے کے ساتھ وہ کیا ہو جائے گا؟ چلے جائے گا. معروف واقعہ ہے نا، اس سے قبل میں نے مغرب کے درس میں بیان کیا تھا غالباً، کہ ایک ساحر بوڑھا جادوگر جب مرنے لگا تو اس نے کیا کہا بادشاہ سے؟ ہم کو ایک ہوشیار بچہ دے دو تاکہ یہ جو کچھ مجھے علم ہے میں اس کو سکھا کے جاؤں، تاکہ میرے بعد وہ عمل کرے، وہ آپ کے کام آئے. تو علم اگر سینے میں محفوظ ہے تو وہ علم ایک نہ ایک دن ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کتنے ہنر ضائع ہو گئے، بہت سارے ہنر ضائع ہو گئے. کیوں؟ وہ دوسروں تک منتقل ہی نہیں ہوئے، عملی میدان میں آئے ہی نہیں، وہ اس لیے ضائع ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ امت کا غلبہ اور امت کی کامیابی اور امت کی اصلاح اور سدھار، آج ہر کوئی رونا روتا ہے امت کے ذبو حالی کی، امت کے پستی کی، امت کے زوال کی. لیکن خالی یہ کہہ دینے سے کام بنے گا کہ آج امت مسلمہ پستی میں جا رہی ہے، آج امت مسلمہ کو ترقی نہیں مل رہی ہے، کہنے سے کام بنے گا؟ نہیں. آپ ایجوکیشن لو، تعلیم لو، آگے بڑھو. آپ کا کام ہے علم سیکھنا، اس کو اپلائی کرنا. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے. ہمارے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جاب نہیں مل رہا ہے، پڑھ کر کے کیا فائدہ، نوکری نہیں مل رہی ہے. آپ اس لائق بن جاؤ، نوکری آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی. سمجھ رہے نا؟ اپنے آپ کو اس لائق بناؤ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو کہتے ہیں کہ دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے. امت اگر اپنے حالات میں سدھار چاہتی ہے تو اس کو دو کام کرنا پڑے گا. ایک علم حاصل کرنا پڑے گا اور دوسرا عمل کرنا پڑے گا. علم کی روشنی میں عمل، یہ مطلوب ہے. میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اور اسی معنی کی آیت سورۃ الصف میں بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے. اہل علم نے کہا کہ یہاں ہدایت سے مراد علم ہے. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ علم. قرآن کیا ہے؟ علم کی کتاب ہے نا. قرآن علم کی کتاب ہے. سنت کیا ہے؟ علم کی کتاب ہے. احادیث علم کی کتاب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا دے کر کے بھیجا؟ علم. اسی لیے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، اے نبی پڑھنا سیکھو، اے نبی پڑھنا سیکھو، پڑھو. یہ پہلی تعلیم ہے. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین ایسا نہیں ہے. ہماری تو بنیاد ہی علم کے اوپر ہے. پڑھو. تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے کر کے بھیجا؟ علم دے کر کے بھیجا. اور وَدِينِ الْحَقِّ، سچا دین. اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد عمل ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ عمل ہے. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. مقصود کیا ہے؟ علم کی روشنی میں عمل کر کے اس دین کو اللہ غالب کر دے پورے ادیان کے اوپر. جب علم کی روشنی میں عمل ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دین اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے ویسے ہی غالب ہے. دین اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے ویسے ہی غالب ہے. دین کے دلائل کے سامنے دنیا کے سارے مذاہب پھیل ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کتاب و سنت کی دلیل ہے. اس سے بہتر کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی ہے. نمرود ہارا کہ نہیں ہارا؟ ہار گیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا پوچھا تھا؟ تم جس رب کی اور جس الہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اس کا انٹروڈکشن دو، اس کا تعارف کرواؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کے اختیارات کو بیان کیا. اس بیوقوف نے کیا کہا؟ ہم بھی وہ کر سکتے ہیں.
اس لیے کہ جاہل کو دلائل سمجھ میں نہیں آتی ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک آدمی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، دین سے اس کو کچھ لگاؤ نہیں ہے، تو اس کے سامنے آپ قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو. تو اس نے عملی اعتبار سے اس دلیل کو توڑنے کی کوشش کی، حالانکہ دلیل نقلی تھی، تو جواب میں بھی نقلی مراد یہ اوریجنل اور کیا بولتے اس کو جی، ڈپلیکیٹ یہ نہیں ہے. نقلی کا مطلب یہ ہے کہ لکھی ہوئی، سمجھ نا؟ ہاں. تو اس نے کیا کیا؟ عقلی دلیل، عقلی اعتبار سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہے تو عقل لڑاتا، تو ہمارا رب سورج کہاں سے نکالتا ہر دن؟ پورب سے، تو پچھم سے نکال کے بتا. فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا. تو یہ جو کہا گیا ہے وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، معنی اس کا یہ ہے کہ دین اسلام ہر زمانے میں اپنے دلائل کے اعتبار سے غالب ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اسلام کو غلبہ ملا تھا اور مل جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ علم حاصل کرو اور عمل کرو. آج بھی امت مسلمہ اگر وہی روش اختیار کر لے جو صحابہ کا تھا، جس طرح سے انہوں نے دین کو سیکھا، اس کے اوپر عمل کیا، تو آج بھی اللہ تعالیٰ دین کو کیا کر دے گا؟ دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان کیا ہو جائے گا؟ غالب آ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کرنا نہیں ہے، ہم کو مقابلے میں اترنا نہیں ہے. ٹرافی چاہیے، ضرور آئے گی انشاءاللہ آگے باتیں. ہم کو مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہم کو ٹرافی چاہیے. سمجھ گئے نا؟ ہاں بس پڑھنا نہیں ہے، سرٹیفکیٹ ہونا، ڈگری ہونا، پڑھنا نہیں ہے. یہی حال آج امت مسلمہ کی ہے. اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، دشمن طاقتیں دبا رہی ہیں. اللہ کی مدد کائے کو آئے گی؟ کیا خوبی ہے ہمارے اندر؟ کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے مدد کی؟ ہم کون سے پکے مسلمان اور پکے مومن ہو گئے ہیں؟ اللہ کا وعدہ تو پکے مومنوں سے ہے نا، ہم جیسے ناکارے مومنوں سے تھوڑی ہے. یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے. تو یہاں خاص طور سے یہ کہا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے دین کو غالب دے دے گا اور اسلام کو غلبہ دے دے گا، مسلمانوں کو غلبہ دے دے گا. شرط ہے دو کام کر لو، علم کی روشنی میں عمل کر لو، علم سیکھ لو، عمل کر لو. آگے سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مومنوں کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے. سارے مومنوں کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکل کے جانا ممکن نہیں ہے جہاد کے لیے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر ایک گروہ میں سے، ہر ایک بڑی جماعت میں سے چند افراد نکلیں. کس کے لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں گہرا سمجھ حاصل کریں. کالج کا رخ کریں، یونیورسٹی جائیں، مدرسے میں جائیں، کیا سیکھیں؟ علم. اب سارے لوگ چلے جائیں گے تو مدرسہ چلے گا کیسے؟ کچھ لوگوں کو بزنس میں ہونا چاہیے تاکہ وہ پیسے لگائیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی کام میں لگ جائیں. نہیں، کچھ لوگ دین کو سیکھنے کے لیے نکلیں، یونیورسٹی جائیں، کالج جائیں، جو بھی ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے، اور علم حاصل کرنے کے، وہ راستہ اختیار کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب سیکھ کر کے آئیں تب اپنے قوم کو سکھانا شروع کریں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟
یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بغیر سیکھے سکھا رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب دین سیکھ کر کے واپس آئیں تب اپنے قوم کا انذار کریں، مطلب ان کو برے انجام سے ڈرائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں شاید کہ لوگ اپنے برے انجام سے ڈر کر کے صحیح راستے پر آ جائیں. اب یہ آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 122. اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، اور اس کے ضمن میں یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ بات کہی ہے. اہل علم نے دو بات کہی ہے اس میں. اگر جہاد کا چونکہ ذکر چل رہا تھا، اس کے سیاق و سباق میں اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو پر جہاد میں شرکت کرنا لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں، جنگ میں چلے جائیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ضرورت کے مطابق لوگ جہاد میں چلے جائیں، باقی جو لوگ باقی رہیں وہ علم دین حاصل کریں، وہ علم دین حاصل کریں. جب وہ مجاہد واپس لوٹ کر کے آئیں تو یہ جنہوں نے دین سیکھا ہے ان مجاہدوں کو دین سکھلائیں. بات سمجھ رہے نا؟ ایک مفہوم اس آیت کا یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے. دوسرا مفہوم وہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، جو مفسرین نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے چلے جائیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ کچھ افراد ایسے ضرور ہوں جو دین میں گہرا علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، جامعات کا رخ کریں، وہاں دین سیکھیں، واپس آ کر کے اور ان لوگوں کو دین سکھلائیں. ہو گیا؟ دو معنی سمجھ میں آ گیا. کوئی تیسرا معنی نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے ایک تیسرا معنی نکالا. وہ تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر گھر سے ضروری ہے کہ لوگ تبلیغ کے لیے نکلیں. اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے. ہر گھر سے ضروری ہے کہ لوگ تبلیغ کے لیے جائیں اور پھر آئیں، پھر جائیں اور پھر آئیں. یہاں کیا ہے؟ واپس آ کر کے سکھائیں، دین سیکھنے جائیں اور واپس آ کر کے سکھائیں. یہ کیا ہے؟ آج گئے تھے، اس مہینے گئے تھے فلاں ایریا میں، دوسرے مہینے جائیں گے فلاں ایریا میں. اور یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ جن کو کچھ جانکاری نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں پوچھو؟ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، دین سکھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک الگ مفہوم اس آیت کا بیان کیا گیا. سمجھ؟ الگ مفہوم جو نہ اللہ کی مراد ہے نہ رسول اللہ کی مراد ہے. یہی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، میری مثال، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، میری مثال کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، میری مثال اس زبردست بارش کی طرح سے ہے جو کسی زمین پر برسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کو بارش سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت دیا، جو علم دیا، اس علم کی مثال زبردست طریقے کی بارش کا ہے، کسی زمین پر برسے. فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاء، کہتے ہیں کہ وہ زمین ایسی ہے جو بڑی صاف ستھری ہے، اچھی ہے، زرخیز ہے. اس نے کیا کیا؟ پانی کو اپنے اندر جذب کیا. فَأَنبَتَتِ الْقَلَعَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ، تو اس جب پانی جذب ہو گیا مٹی میں تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے پودے نکلے، بہت سارے گھاس پھوس نکلے. وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، اور بعض زمین ایسی ہے جو جگہ جگہ کہیں کھڈا ہے، چھوٹا چھوٹا گڈھا ہے، اس نے اپنے اندر پانی کو تو جذب نہیں کیا لیکن پانی کو اس نے روک لیا، اس کو فائدہ نہیں ہوا لیکن کیا ہوا؟ پانی روک لیا اس نے، گڈھے میں پانی بھر گیا، بارش ہوئی تو ہوگا کیا؟ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ،
اس پانی سے جو اس گڈھے میں بھرا ہوا تھا اس سے لوگوں کو اللہ نے فائدہ پہنچایا. جانور پی رہے ہیں, لوگوں کو پیاس لگ رہی ہے, وہ پانی استعمال کر رہے ہیں. فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں نے پانی پیا بھی, اس پانی سے لوگوں نے اپنے کھیتیوں کو سینچا, سیراب کیا, اور وَزَرَعُوا, اور اس سے کھیتیاں بھی اگائیں, پودے بھی اگائے. وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ, اور اس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن کچھ زمین ایسی ہے جو چٹیل ہے. کیا ہے چٹیل؟ پانی برسا بہہ گیا, نہ تو اندر جذب ہوا نہ پانی وہاں پہ رکا, تو کیا ہوگا؟ ولا تنبت الکلأ, جب پانی اندر جذب ہوا نہیں تو بیج کتنا بھی ڈالو وہ سوکھ جائے گا, کیونکہ اندر تری ہے ہی نہیں. فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مثال اس انسان کی ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے دین میں گہری سمجھ حاصل کی. وَنَفَعَهُ مَا بَعْثَنِيَ اللَّهُ بِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر کے مجھے بھیجا تھا اس دین سے اس انسان نے فائدہ اٹھایا. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ, اس نے خود دین سیکھا بھی, عمل بھی کیا, اور لوگوں کو سکھایا بھی. یہ کون سی زمین ہو گئی؟ جس نے اپنے اندر پانی جذب کیا اور اس سے کیا ہو گیا؟ پودے نکلے, سمجھ گئے نا. اور کیا ہوا؟ زمین نے پانی روکا اور اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا, لیکن اس کی مثال کہ جس نے اپنا سر ہی نہیں اٹھایا. سر نہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی آئے, دین بتایا, سکھایا, اس نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. ہر دن مسجد میں درس ہو رہا ہے, درس قرآن ہو رہا ہے, درس حدیث ہو رہی, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آیا نماز پڑھا نکل گیا, آیا نماز پڑھا نکل گیا. ان کو دین سیکھنے کی کوئی فکر نہیں. کئی جگہوں پہ دین سیکھنے کے وسائل ہیں, وہ ادھر سے گزر جاتا ہے, کوئی اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل من لم يرفع بذلك راسا, اور اس انسان کی مثال اس چٹیل میدان کی طرح سے ہے کہ جس نے توجہ ہی نہیں دی. ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به, اور وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر کے بھیجا تھا اس کو قبول ہی نہیں کیا. وہ چٹیل میدان کی طرح سے پانی گرا, بہہ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری مثال دی ہے کہ علم سیکھو, اس کے اوپر عمل کرو. یہی مقصود انبیاء کے بعثت کا ہے. انبیاء اسی لیے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, اللہ تعالیٰ یک بارگی بندوں کے دلوں سے علم نہیں اٹھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن حدیث ایک بارگی ختم ہو جائیں گی, نہیں. کیسا ہوگا؟ ینتزعہ من العباد, اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھا لے گا, بندوں کے ذریعے سے علم اٹھائے گا. بندوں کے ذریعے سے علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین ہیں, انہوں نے علم سیکھا, لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی, لوگوں نے سیکھا ہی نہیں, تو ان کے جانے کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا؟ وہ علم ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دھیرے دھیرے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. نبی چلے گئے, پھر صحابہ چلے گئے, پھر تابعین چلے گئے, پھر تبع تابعین چلے گئے, محدثین چلے گئے. یہ پورے کیا تھے؟ علم کے خزانے تھے, چلے گئے. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے سے علم کو قبض کر لے گا, اٹھا لے گا. یعنی علماء کو اٹھا لے گا, علم اٹھ جائے گا. حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا. یہ بتائیے
ڈاکٹر اگر نہ رہے کسی علاقے میں تو وہاں کے لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ بیمار تو پڑیں گے بھائی، کہ نہیں؟ ہاں بیمار تو پڑیں گے، بیمار پڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عالم نہیں بچیں گے تو دین کے متعلق فتویٰ تو چاہیے، مسائل تو پیدا ہوں گے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ علماء نہ رہیں، جہاں علماء نہیں ہیں وہاں مسئلے نہیں ہوتے ہیں۔ جب تک لوگ ہیں تب تک مسائل ہوں گے۔ جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، زکوٰۃ کتنے مال میں ہے، کیسے دیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا، مستحق کون ہے، سمجھ رہے نا؟ مسائل آتے رہیں گے۔ تو علماء نہیں بچیں گے تب اب لوگ کیا کریں گے؟ جن کو سمجھیں گے کہ اچھی لمبی داڑھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو روک کر کے مسئلے پوچھیں گے اس سے، بغیر یہ جانے کہ اس کو علم ہے کہ نہیں۔ ہاں اتنا جانیں گے کہ بھائی مسجد میں آتا جاتا ہے بندہ، علم ہے تبھی تو آتا جا رہا ہے، سمجھ نا؟ تو ہر داڑھی ٹوپی کرتے والے کو روک کر کے مسئلہ پوچھیں گے۔ اللہ کے نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا پیشوا، اپنا پیر، اپنا مرشد کس کو بنا لیں گے؟ جاہلوں کو، ان کو بنا لیں گے، کیونکہ مجبوری علماء ہے ہی نہیں۔ فَسُئِلُوا، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم ہوگا نہیں، بغیر علم کے فتویٰ جھاڑ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے۔ فَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ تو ہیں، وَأَضَلُّوا، اب فتویٰ دے کے اس کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ خود تو علم نہیں ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہا بیچارہ یہ راہ راست پر ہے، لیکن یہ خود ہی بھٹکے ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اب وہ بھٹکے ہوا تھا خود، اب فتویٰ دے کے اس کو بھی بھٹکا دیا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ جب علم کے مطابق عمل نہیں ہوگا، اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بھائی گھر میں اگر کوئی چیز، ایک بلب لائے آپ، فیوز ہو گیا، کیا کرتے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے اس کو کچرے میں ڈالیں گے نا۔ تو علم عمل کے لیے ہے، اگر علم کی قدر نہیں ہوگی تو علم باقی رہے گا۔ آپ کے پاس ایک مہمان آئے بڑے دور سے، اور آپ اس سے عزت سے بات مت کرو، سیدھے منہ بات مت کرو، کتنے دن ٹکے گا آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے دعا سلام کر کے چلتا بنے، اور دوبارہ پھر پلٹ کے نہیں آنے والا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو علم یہ اللہ کا نور ہے، اس کی ناقدری کرنے پر یہ چلے جائے گا، یہ نہیں رکے گا، چلے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا، اور یہ موضوع مکمل نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے، کئی ساری باتیں ہیں اس میں۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک عند اوان ذهاب العلم، یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ ایسی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زیاد بن لبید کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ذرا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، علم کیسے چلے جائے گا، علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ختم کیسے ہو جائے گا؟ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، اور ہمیں یہ اللہ سے امید ہے ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے۔
تو علم تو جیسے ہم نے آپ سے سیکھا ہم ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہمارے بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے, ان کے بچے ان کے بچوں کو سکھائیں گے, تو علم تو منتقل ہوتے بھی آئے گا نا, ختم کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھنے کی تھی. کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہم تو سیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہتے ہیں الی یوم القیامہ, یہ سلسلہ مجھے امید ہے قیامت تک جاری رہے گا. زیاد بن لبید کہتے ہیں, مدینہ کے انصاری صحابی, قالت ثقلت کا امو کا زیاد, کہا کہ اے زیاد تمہاری ماں تمہارے اوپر روتے بیٹھے, تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے, تمہاری قسمت اور تمہاری عقل پہ روئے. ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ, میں تو مدینہ کے سب سے سمجھدار لوگوں میں سے آپ کو سمجھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, میں تو سمجھ رہا تھا کہ مدینہ میں آپ سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہیں. اور ایک سمجھدار انسان کی ایسی بات ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا کہ اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراۃ والانجیل. اے زیاد ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں, نصرانی ہیں, کیا یہ لوگ تورات اور انجیل پڑھتے نہیں ہیں؟ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں؟ کہا کہ یہاں پڑھاتے ہیں. پھر نبی کہتے ہیں لا يعملون بشيء مما فيها, پڑھتے تو ہیں, خرابی کہاں ہے؟ تورات و انجیل میں جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اس میں سے کچھ بھی کسی بھی بات پر ان کا عمل نہیں ہے. ان کا عمل کسی بات پر نہیں ہے. تو نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ تورات اور انجیل پڑھی جا رہی ہے, پڑھایا جا رہا ہے, عمل نہیں کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. پھر عمل کس پہ کیا جا رہا ہے؟ عقل پر اور رائے پر. ان کے جو راہب ہیں, پادری ہیں, یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. یہ تورات اور انجیل میں جو احکام ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو اے زیاد یہ دور آنے والا ہے, قرآن پڑھا جائے گا, حدیث پڑھی جائے گی, اس کا علم لیا جائے گا, عمل نہیں کیا جائے گا, اس میں عمل نہیں کیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا اس کو. آج کیا قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے مدرسے حفظ کے ہیں, بڑے بڑے مدرسے, بچے حافظ سینکڑوں تعداد میں بن کے نکلتے ہیں, گلی گلی میں حافظ قرآن ہے. ان سے ایک آیت کا ترجمہ پوچھ لو, ایک آیت کی تفسیر پوچھ لو, معلوم ہے کچھ نہیں, زیرو. تو حافظ صاحب آ رہے ہیں, وہ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ جو ایک آدمی قرآن دیکھ کے پڑھتا ہو, بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں, بس اتنا ہی فرق ہے, اور کچھ فرق نہیں ہے. قرآن میں کیا کہا گیا نہیں معلوم. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں, لا يعملون بشيء مما فيها, لیکن تورات انجیل میں جو احکامات ہیں اس پر کسی حکم پر ان کا عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہے. تو جب عمل ہے ہی نہیں تو عمل کس پر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پادریوں کی بات مانتے تھے وہ, ان کے علماء جو کہتے تھے وہی بات مانتے تھے. آج بھی قرآن اور حدیث کو یہ کہہ کر کے رد کر دیا جاتا ہے کہ میں مانتا ہوں قرآن کی یہ آیت ہے, میں مانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, لیکن ہمارے مسلک کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے, امام الشافعی کا یہ فتویٰ ہے, امام مالک کا یہ فتویٰ ہے, امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے. تو عمل کہاں ہونا چاہیے تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کے اوپر عمل ہونا تھا. لیکن کس پر ہو رہا ہے؟ جو حنبلی ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے,
جو مالکی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے، جو شافعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے جو کچھ بتایا وہ صحیح ہے، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امام اعظم ہے جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہود نصارہ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہی رویہ امت مسلمہ قرآن و سنت کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو اگر یہود اور نصارہ وہ مغضوب ہیں، ضالین ہیں، تو امت مسلمہ پہ یہ اللہ کا غضب کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں؟ تو اس بات کا رونا ہم کیوں رو رہے ہیں کہ امت آج پستی میں جا رہی ہے، ذلت میں جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا بھی رویہ قرآن کے ساتھ وہی ہے جو یہود و نصارہ کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تھا۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ امت کے کامیابی اور امت کے اصلاح کا راز کس میں ہے؟ علم اور عمل میں۔ اسی سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے، سدھار ہو سکتی ہے۔ آگے انشاءاللہ اور کئی ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے کل کے درس میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔